اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم تنوین کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی جو ہے نا اس کا نام ہے۔ اور نون تنوین جو ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ہم پڑھیں گے بن بن بن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نون کی آواز آ رہی ہے، ناک سے آواز آ رہی ہے، تو یہ جو ناک سے آواز آ رہی ہے یہی نون کی آواز ہے، بن بن بن۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو مشق اس کی جو ہے اس طرح ہوگی، طبقاً وقف طبقا، یعنی جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے دو زبر الف سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقف کیا ہے؟ سٹاپ ہے۔ گول دارا میم طا جیم زا، ان علامات پہ جو ہے نا ہم وقف کر سکتے ہیں، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو الف سے تبدیل کریں گے۔ ویسے دو زبر کے بعد جو ہے نا الف جو ہے نہیں پڑھا جاتا، جس طرح ہم جوڑ کریں گے اس کا طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زبر قن طبا قن، یعنی قاف الف دو زبر قن نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، طبا قن پڑھا جائے گا۔ الف کس صورت میں پڑھا جائے گا؟ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں دو زبر الف سے تبدیل ہو جائیں گی، طبا قن ہے، وقف کریں گے طبا قا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کبدین، کبدین جو ہے وقف کریں گے تو کبد، دال میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب ان پہ سکون آتا ہے وقف کی وجہ سے یا اصلی سکون ہو تو اس صورت میں حرف کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو اس ہلا کر پڑھنے کو وقف کہتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دال چونکہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر قلقلہ ہوگا۔ کبدین ہے وقف کریں گے تو کبد، کبدین وقف کبد۔ کتبن وقف کتب، تو باب حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس میں بھی پھر قلقلہ ہوگا۔ کتبن وقف کتب کتب، یعنی با کو پھر ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے۔ لبدن، تو یہاں جو ہے نا ہم وقف کریں لبدن پہ تو دو زبر جو ہے نا وقف کی صورت میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں، تو لبدا پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ لبدن ہے وقف لبدا۔ لمزتین وقف لمزہ، جہاں بھی گولتا ہوگی تو اس کو جو ہے نا ہم نے ہاں سے تبدیل کرنا ہے وقف کی صورت میں۔ وقف میں جو ہے نا آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے، اگر آخری حرف جو ہے اس کے اوپر دو زبر ہیں تو اس کو الف سے تبدیل کریں گے، اگر آخری حرف جو ہے گولتا ہے تو اس کو ہاں سے چینج کریں گے۔ کون سی ہاں سے؟ ہائے ساکنہ سے، یعنی سکون یعنی جزم والی ہاں سے تبدیل کر لیں گے۔ لمزتین وقف لمزہ، یعنی آخر میں ہاں کی آواز آئے گی، یعنی لمزت کر کے وقف نہیں کریں گے، لمزہ۔ وسطن وقف وسطا، وسطا پڑھ جائے گا کیونکہ دو زبر ہیں، دو زبر پہ وقف کیا تو دو زبر جو ہے نا وہ الف سے چینج ہو گئی۔ طبقین وقف طبق، مقام میں قلقلہ بھی ہوگا، طبقین وقف طبق۔ غبراتن وقف غبرہ، گولتا ہے تو ہاں سے چینج ہو گئی، غبراتن وقف غبرہ، آخر میں ہاں کی آواز آئے گی۔ تو نون تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسی کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حرف کی آواز بھی بتائی ہے، یعنی تنوین کی جو آواز بنے گی اس کی آواز بھی بتائیے کہ اس طرح آواز بنے گی۔ بن ہے تو یہاں جو ہے نا باقاعدہ اس کی آواز ہی بتائیے کہ اس طرح جو ہے نا لکھنے میں بن آتا ہے، یہ آگے اس کی آواز ہے، اس طرح ان کی آواز آگے یہ یہاں لکھی ہوئی ہے ان۔ تن تادو پیش تن، تو اس طرح اس کی آگے آواز ہوگی تن، یعنی نون جو ہے اس کے اندر ہے لیکن لکھنے میں صرف نہیں آتا، باقی تنوین کے اندر جو ہے نا نون ہے تب اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ مسدین، تو اس کی آواز آگے جو ہے نا مسدین اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ ہدن آگے ہدن، تو یہ جو ہے نا ہدن، یہ دو زبر کے بعد بعض جگہ الف لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ جو ہے الف لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ یا لکھی ہوتی ہے، تو یہ
یہاں بھی جو ہے نا یا نہیں پڑھی جائے گی. اس طرح الف کے متعلق میں نے بتایا کہ الف جو ہے دو زبر کے بعد نہیں پڑھا جاتا. تو اسی طرح یہاں یا لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے, ہدا نہیں پڑھا جائے گا. تو امید ہے کہ تنوین اور نون تنوین کے متعلق بات جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو نون قطنی کے متعلق بھی جو ہے نا آگے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق بھی تنوین کے ساتھ ہے. نون قطنی اس نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی سے پہلا الف زائد ہوتا ہے, لمبا نہ کریں. یعنی نون قطنی جو ہے چھوٹا سا ننھا سا نون لکھا ہوتا ہے, تو وقف جب ہم کرتے ہیں وہاں تو پھر تو خیر یہ نہیں پڑھا جاتا. لیکن جب وقف نہ کریں تو ملا کر پڑھیں اس صورت میں جو ہے نا پڑھا جاتا ہے. جس طرح یہاں جو ہے لمزتی نیل لذی ہے, لمزتی نیل لذی, یعنی ہم اگر ملا کر پڑھتے ہیں آگے لمزتی نیل لذی نون قطنی پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں لمزہ تو تا یعنی ساکن ہوتا جو ہے نا ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی اور پھر آگے الذی پڑھا جائے گا. لیکن جب ہم وقف نہیں کرتے ہیں, ایک ہی سانس میں آگے پڑھتے ہیں, وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے وقف کا, کہ انسان سانس لے لے, سٹاپ کر لے. تو وقف جو ہے وہ ایک سٹاپ ہے تو سانس لینے کے لیے. تو یہاں اگر انسان کا سانس لمبا ہے, اگلے وقف تک جو ہے پہنچنا چاہتا ہے ایک ہی سانس میں, تو پھر اس صورت میں پھر ایک نون قطنی پڑھا جائے گا, لمزتی نیل لذی پڑھا جائے گا. اس طرح قدیر نیل لذی ہے, قدیر پر اگر ہم وقف کرتے ہیں پھر الذی پڑھا جائے گا. تو یہ چھوٹا سا نون جو ہے اس کو نونی قطنی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بعض جگہ قرآن پاک میں جو ہے نا اس طرح لکھا ہوتا ہے, اس طرح مثلا القوم نفورا استکبارا خیرا الوصیۃ. تو یہ نونی قطنی ہے اور اس کو بھی پہچاننا ضروری تھا. تو اس کا تعلق بھی تنوین کے ساتھ تھوڑا ملتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی جو ہے نا ہم نے ساتھ پڑھ لیا.